اسلام آباد کی یہ ویکسینیشن ٹیم اس قومی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد 2,30,00,000 بچوں کو 3 دن میں پولیو کے قطرے پلانا ہے۔ انگلیوں پر لگے ہوئے یہ نشان بتاتے ہیں کہ کس کس کو یہ قطرے لگ چکے ہیں۔ گھروں کی دیواروں پر چاک سے لگے ہوئے یہ نشانات بھی یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے مکانات میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسن عروج کہتے ہیں کہ حالت امن میں بھی یہ کام مشکل ہوتا ہے، اور ان حالات میں تو لوگ اس جنگ سے بھاگ رہے ہیں جو پاک فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جاری ہے۔ اندرون ملک جب لاکھوں لوگ لڑائی سے بچ کر بھاگتے ہیں تو اسلام آباد میں ہی پناہ لیتے ہیں۔ وہ شہر کے مستقل رہائشی نہیں ہوتے مگر ان تک یہ ادویات پہنچانا ہوتی ہیں۔ پولیو کا آج تک علاج نہیں دریافت ہوا۔ چند گھنٹوں میں یہ بیماری جسم کو فالج میں مبتلا کر سکتی ہے۔ پاکستان کو اس سے نمٹنے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پچھلے سال 50 لاکھ افراد کو سیلاب کی وجہ سے کچی آبادیوں میں پناہ لینا پڑی۔ بہت سے لوگ انہی حالات میں پولیو کا شکار ہوئے۔ افغانستان میں ہونے والی جنگ اور بلوچستان کی صورتحال کی وجہ سے بھی بہت سے علاقوں میں پولیو کے قطرے پہنچانا ایک مشکل کام بن چکا ہے۔ بہت سے علاقوں میں پولیو کے پروگرام کو بین الاقوامی سازش کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ شہناز وزیر علی پولیو کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی مشیر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ خبر پھیلی ہے کہ امریکہ نے ایک ڈاکٹر کو پولیو ورکر کے طور پر اسامہ بن لادن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، تب سے پولیو ورکروں کو اور بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات تھی کہ امریکی حکومت اور CIA نے خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے پولیو کی کیمپین کو کور کے طور پر استعمال کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سے انہیں بھارت کی پولیو کے خلاف کامیابی کا معلوم ہوا ہے، پاکستان اپنا پولیو پروگرام بہتر بنا رہا ہے۔ اس کام میں رضاکاروں کی جگہ سرکاری ملازمین کی مدد لی جا رہی ہے۔ یہ قومی وقار کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب ہم پوری کوشش کریں گے کیونکہ ناکامی تو اب کسی بھی حال میں قبول نہیں۔ شہناز وزیر علی کہتی ہیں کہ بھارت سے مقابلے کا جذبہ ہی پورے ملک کے قانون سازوں کو پولیو کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ کھڑا کرنے پر مجبور کر چکا ہے۔ برائن پیڈن کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔